اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ہی ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی تھی پچھلے بدھ کو، یوم لا ينفع المال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم قیامت کے دن کام آئے گا اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو قلب سلیم کسے کہتے ہیں کہ ایسا دل جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہو، جس کے اندر کسی کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ یہ بغض، کینہ وغیرہ اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، نفس کے ساتھ بھی ہے۔ میں اس کی تھوڑی مختصر سی وضاحت کروں گا آج۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن پاک میں سنورے ہوئے دل کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ شانہ نے نفس کے تزکیے کا ذکر کیا ہے۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے تزکیہ نفس کا ذکر کیا ہے کہ تزکیہ نفس کرنے والا تحقیق کہ وہ کامیاب ہے۔ اب ان دونوں میں قلب جو ہوتا ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ روح کے ساتھ اس کا، یہ جو انسان کا جسم ہے اس کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک اس کی روح ہے، اس دل کی روح ہے، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ انسان کا جسم ہے نا، جسم مٹی سے بنا ہوا گوشت پوشت کا جو جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے۔ اس روح کے اندر، روح کو اس جسم میں جب داخل کر دیا گیا تو یہ زندہ انسان ہے۔ جب اس روح کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے تو مردی میت ہے۔ تو یہ جو دل ہے ایک اس کی روح ہے، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ پھر یہ 5 لطائف ہیں سینے میں، اس کا تعلق روح کے ساتھ۔ اور جو انسان کا جسم ہے، یہ گوشت پوشت کا جو جسم ہے، اس کے بھی 5 لطائف ہیں۔ نفس کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے، گوشت پوشت کا جو جسم ہے اس کے ساتھ نفس کا تعلق ہے۔ تو اس میں بھی 5 لطائف ہیں جو مشائخ نے بتائے ہیں۔ اور وہ 5 لطائف کون کون سے ہیں؟ لطیفہ نفس اور لطیفہ قالبیہ۔ لطیفہ قالبیہ یہ 4 لطائف کا مجموعہ ہے۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی، تو یہ 4 ہو گئے، اور لطیفہ نفس یہ 5واں ہو گیا۔ اس کا تعلق انسان کے اس جسم کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے تزکیہ نفس کا ذکر کیا، اس نفس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ اس کا تزکیہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ کیونکہ اس کی فطرت کے اندر ایک ظلمت رکھی گئی ہے، اس دنیا کے اندر ظلمت ہے۔ تو یہ اس دنیا کے جو عناصر ہیں اس سے یہ جسم بنا ہے۔ تو نفس کو اس کے اندر ودیت کیا گیا ہے، اس کا بانڈ بڑا پکا ہے، یہ بڑا مضبوطی کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر ہے۔ جو لطیفہ قلب ہوتا ہے وہ لطیف چیز ہے، ایک ایسی لطیف چیز ہے کہ اس میں جب اللہ کا ذکر کیا جائے نا تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مضغہ سے نکلتا ہے اور اپنی اصل کی طرف جاتا ہے۔ اصل کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ تصوف میں کی اصطلاحات کتابوں میں پڑھیں گے کہ اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا، یہ لطیفہ اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا۔ اصل اس کی اللہ تعالیٰ شانہ کی، اللہ تعالیٰ روح کیا ہے اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ روح آئی ہے۔ یہ بہت لطیف چیز ہے۔ تو اصل کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یہ ہے اس کی اصل۔ جسم کی مٹی، نفس کی مٹی، نفس کی اصل، جسم کی اصل وہ مٹی ہے۔ تو انسان کا جسم اپنی اصل کی طرف جاتا ہے، یعنی مٹی کی طرف، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ روح جو ہے وہ آسمانوں سے آئی، اللہ تعالیٰ شانہ کے امر سے آئی، عالم امر سے ہے۔ تو وہ جو عالم امر ہے نا وہ اس کا اصل مقام ہے روح کا۔ یہ مٹی سے جسم بنا ہے تو اس کا مقام مٹی ہے۔
یہ اپنی اصل کی طرف جاتا ہے جسم، اور روح اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب لطیفہ روح کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو یہ قلب جو ہے اللہ کی طرف کھنچتا ہے. پھر جب اللہ کی طرف کھنچتا ہے نا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے اصل کی طرف جا رہا ہے. یہ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل. اگر ویسے آپ پڑھیں گے یہ جو بات میں نے سمجھائی، اس کے بغیر تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان لطائف کی اصل کیا ہے.